کے بین الاقوامی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ مونٹریال میں شدید برف باری کے بعد شہر کی سڑکوں سے برف کو ہٹائے جانے کا کام جاری ہے۔ شہر میں 17 سینٹی میٹر برف باری ریکارڈ کی گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مونٹریال کی شہری انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ برف ہٹانے کے آپریشن میں 4 روز لگ سکتے ہیں۔ شہری حکومت کی ترجیح ہے کہ جلد از جلد شہر کی سڑکیں صاف کی جا سکیں۔ عملے کو پابند کیا گیا ہے کہ فی گھنٹہ کے حساب سے برف کو ہٹانے کے لیے 75 گاڑیاں لگائی جائیں۔ موسم کے حوالے سے پیش گوئی کی گئی ہے کہ بدھ کے روز تک درجہ حرارت کم رہے گا، جبکہ جمعے تک شہر میں برف باری کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے ماہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مونٹریال میں درجہ حرارت جنوری کے اوسط درجہ حرارت کے قریب پہنچ گیا ہے، جبکہ دسمبر میں درجہ حرارت -4.4 تک پہنچا تھا، جو اوسط سے 1 سینٹی گریڈ زیادہ ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبراڈور میں شدید برف باری نے تباہی مچا دی، جہاں 2 فٹ تک برف پڑی اور 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز آندھی چلی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں کے لیے فوج پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین وزیر دفاع ہرجیت سجن کا کہنا ہے کہ ابھی یہ طے نہیں کیا گیا کہ وہاں پہنچنے والے فوجی کس طرح کام کریں۔ اس بات کا فیصلہ ماہرین اور شہری مل کر کریں گے۔ شدید برف باری نے گاڑیاں، درخت اور سڑکیں برف سے ڈھانک دیں۔ محکمہ موسمیات اور انتظامیہ کی جانب سے موسمی سختی والے علاقوں میں شہریوں کو گھروں میں رہنے اور بلا ضرورت سفر نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر عوامی تحفظ بل بلیئر نے نیوز کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت صوبے کے ساتھ مل کر شہریوں کی سہولت کے لیے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا کے شہر وینکوور میں گرفتار ہواوے کی چیف فائنینشیل آفیسرز کو امریکہ کے حوالے کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے جاری مقدمے کی سماعت کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ مقدمے کی سماعت میں شریک ہونے کے لیے مینگوانگ سپریم کورٹ پہنچی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ واضح رہے کہ مینگ کو امریکہ کی جانب سے ایران پر لگائی جانے والی معاشی پابندیوں کی خلاف ورزی کے الزام میں 1 سال قبل گرفتار کیا گیا تھا، تاہم $10 ملین کی ضمانت پر رہا ہونے کے بعد وہ کینیڈین شہر وینکوور میں نظر بندی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ امریکی استغاثہ چاہتا ہے کہ مینگ کو نیو یارک بھجوا دیا جائے تاکہ وہ امریکی عدالتوں میں جعل سازی کے الزامات کا سامنا کریں۔ مینگ کو امریکہ کے حوالے کرنے یا نہ کرنے سے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں سماعت کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ سماعت کے دوران مینگ کی دفاعی ٹیم اور کینیڈا کے اٹارنی جنرل کے وکلاء ایسوسی ایٹ چیف جسٹس ہیدر ہومز کے سامنے نام نہاد ڈبل جرائم کے سوال پر بحث کریں گے۔ مینگ کی حوالگی کے لیے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جرم کینیڈا کی حدود میں ہوا ہے۔ ایک کینیڈین وکیل کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یہ ایک لحاظ سے غیر معمولی ہوگا کیونکہ پابندیوں کے حوالے سے ایسی نظیریں نہیں ملتی۔ ہومز نے کارروائی کو تیز رفتاری سے جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، لیکن دفاع نے نشاندہی کی کہ استحقاق سے متعلق قانونی دلائل سے قومی سلامتی کے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کینیڈا میں ایمرجنسی کال سینٹر 911 کی کارکردگی سے شہری مایوس ہونے لگے۔ 911 مددگار ہیلپ لائن کا 50 سال پرانا سسٹم شہریوں کی بروقت مدد کرنے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر آنٹیریو کے ایک شہری کا کہنا ہے کہ اس نے شام 8 بجے کے قریب ایک شخص کو خطرناک انداز میں گاڑی چلاتے دیکھ کر اس کا پیچھا کرنا شروع کیا اور اس کے ساتھ ہی 911 پر مدد کے لیے کال کی، لیکن کوئی مدد فراہم کرنے کے بجائے اسے انتظار کرنے کا کہا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گاڑی کا ڈرائیور خطرناک انداز میں گاڑی چلاتا ہوا جا رہا تھا۔ کئی جگہ پر وہ حادثات سے بچا جبکہ اس کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ بھی بند تھی، لیکن اسے کسی نے نہیں روکا۔ ایمرجنسی نمبر ایسوسی ایشن کی بین الاقوامی تنظیم کے کینیڈا کے ریجنل ڈائریکٹر ہالی بارکویل کہتے ہیں کہ 911 کا نظام توقع کے مطابق کام نہیں کر سکتا کیونکہ یہ 50 سال سے زیادہ پرانی ٹیکنالوجی کا حامل بوسیدہ نظام ہے۔ اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ امریکہ کے ایوان بالا سینٹ نے ایک ایسے موقع پر شمالی امریکی تجارتی معاہدے کی منظوری دی ہے جب سینٹ ہی میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کا اگلا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق نئے معاہدے کو USMCA کا نام دیا گیا ہے، جو 25 سال پرانے ایک بین الاقوامی تجارتی معاہدے NATA کی جگہ لے گا۔ یہ معاہدہ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کے درمیان ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ نئے معاہدے کے اعلان کا وقت اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس سال صدر ٹرمپ اپنے عہدے کی دوسری مدت کے لیے انتخابات کے اکھاڑے میں اتریں گے اور وہ سابقہ تجارتی معاہدے کو امریکی معیشت کے لیے نقصان دہ قرار دیتے رہے ہیں۔ اس معاہدے پر اس حوالے سے بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ ماحولیات کے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے موقع پر اس معاہدے سے توانائی کی کمپنیوں کو کافی مراحت حاصل ہو گئی ہیں، جبکہ کوریئرز کو بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے باعث مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ شاہی خاندان سے علیحدگی اور تمام تر شاہی خطابات و مراعات سے دستبرداری کا اعلان کرنے والے شہزادہ ہیری نے پہلی بار اس بارے میں عوامی بیان دیتے ہوئے کہا کہ یہ غیر معمولی قدم وہ اپنے یقین کی بنیاد پر اٹھا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہیری سینٹرل لندن میں سینٹی ہیل نامی فلاحی تنظیم کے لیے چندہ جمع کرنے کی غرض سے منعقد کی گئی ایک عوامی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ تنظیم ان کی والدہ آن جہانی لیڈی ڈیانا نے جنوبی افریقی ممالک میں ایڈز کے شکار بچوں کی مدد کے لیے قائم کی تھی، جبکہ وہ خود اس تنظیم کے سرگرم مرکزی عہدیداروں میں شامل ہیں۔ واضح رہے کہ شہزادہ ہیری اور ان کی بیوی میگن مارکل نے اس ماہ کی ابتدا میں ایک بیان جاری کیا تھا کہ جلد ہی وہ برطانوی شاہی خاندان کا حصہ نہیں رہیں گے۔ تب سے اب تک اس غیر معمولی فیصلے کے بارے میں چیمگوئیاں جاری تھیں اور کئی افواہیں بھی جنم لے رہی تھیں۔ تاہم گزشتہ روز شہزادہ ہیری کے بیان سے ایسی کئی افواہیں دم توڑ گئی ہیں۔ اپنی تقریر میں شہزادہ ہیری نے جہاں اپنے مستقبل کے بارے میں ذاتی خیالات کا اظہار کیا، وہیں انہوں نے دبے لفظوں میں شاہی خاندان سے وابستہ مسائل کا تذکرہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید تھی کہ عوامی فنڈنگ کے بغیر ملکہ برطانیہ دولت مشترکہ اور اپنی عسکری تنظیموں کی خدمات جاری رکھی جائے گی، لیکن بدقسمتی سے ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں نے یہ جانتے ہوئے اسے قبول کیا کہ میں کون ہوں یا کتنا مخلص ہوں، ان پر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہنے کے بعد شہزادہ ہیری نے شاہی زندگی اور میڈیا کی توجہ کے باعث پڑنے والے شدید دباؤ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں خوف تھا کہ جن طاقتور قوتوں کی وجہ سے ان کی والدہ کی جان گئی، وہ ان کی بیوی کو بھی شکار بنا سکتی ہیں۔ واضح ہے کہ 31 اگست 1997 کے روز ایک کار ایکسیڈنٹ میں لیڈی ڈیانا کی موت واقع ہو گئی تھی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ فیس بک نے ایک پوسٹ پر چینی صدر کے نام شی جن پنگ کا برمی زبان سے انگریزی زبان میں حد آمیز ترجمہ کر دیا، جس پر فیس بک انتظامیہ کو معافی مانگنا پڑی۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ نے میانمار کے دورے پر ملک کی سربراہ آنگ سان سوچی سے ملاقات کی۔ اس اہم ملاقات سے متعلق آنگ سان سوچی اور ان کے دفتر کے سرکاری اکاؤنٹ پر تفصیلات برمی زبان میں شیئر کی گئیں۔ فیس بک کے ایک آپشن کے تحت انگریزی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں کی گئی پوسٹ کا انگریزی ترجمہ خود کار طریقہ کار کے تحت ہو جاتا ہے، تاہم اس بار ایک سنگین غلطی کا سامنا ہوا۔ فیس بک نے آنگ سان سوچی کی برمی زبان میں پوسٹ کا انگریزی میں ترجمہ کیا تو صدر شی جن پنگ کا ترجمہ نہایت بیہودہ اور مضحکہ خیز صورت اختیار کر گیا۔ اس ترجمے پر صارفین نے فیس بک پر شدید تنقید کی اور اعتراضات اٹھائے۔ میڈیا اور صارفین کی جانب سے توجہ دلانے پر فیس بک نے چینی صدر کے نام کی برمی زبان سے انگریزی زبان میں ترجمے میں بیہودہ لفظ تجویز کیے جانے پر معافی مانگتے ہوئے غلطی کو تکنیکی خرابی قرار دے دیا۔ فیس بک کے ترجمان اینڈی اسٹون نے مزید کہا کہ اس تکنیکی مسئلے کو ٹھیک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے برمی زبان سے انگریزی زبان میں غلط ترجمہ ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور آئندہ ایسے غلطیوں سے بچنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ چینی عوام کی دل آزاری پر بھی معذرت خواہ ہیں۔ کمپنی کے ایک اور عہدیدار نے میڈیا کو بتایا کہ فیس بک نے چینی صدر شی جن پنگ کا نام برمی سے انگریزی میں ترجمہ کرنے والے ڈیٹا بیس میں نہیں ڈالا تھا، اور جب کوئی لفظ ڈیٹا میں موجود نہیں ہو تو ترجمہ کرنے والا خود کار سسٹم ملتے جلتے لفظ کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے غلطی سے شی جن پنگ کا ترجمہ شٹ ہول یعنی گٹر ہو گیا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔